بسم الله الرحمن الرحيم. مولانا خورشید قسمی. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. برادران اسلام، بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج رمضان المبارک کا 23واں روزہ ہے. 6 یا 7 دن کے بعد یہ رمضان کا مہینہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو جائے گا. رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہم نے اس مہینے کے آمد کا انتظار کیا تھا، اور انتظار ہی کیا تھا کہ آج ہمارے درمیان سے یہ مہینہ رخصت بھی ہو رہا ہے. حضرات محترم، یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ رمضان یہ ہمارے لیے انتہائی مبارک اور انتہائی مقدس مہینہ ہے، اور اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں وہ سوچوں سے بالاتر ہیں. اس مہینے کا ایک ایک منٹ انتہائی انعام اور رحمتوں اور برکتوں سے بھرا پڑا ہوا ہے. لیکن اب جو اخیر کا عشرہ چل رہا ہے، یہ والا عشرہ پہلے دونوں عشروں کے مقابلے میں اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے. یوں تو رمضان کا سارا مہینہ ہی خصوصی انعامات اور برکتوں کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جھوم جھوم کر برستی ہے. لیکن جو اخیر کا عشرہ ہے، اور اس میں سے بھی جو ہمارے پاس اب 6 سے 7 دن جو رہ گئے ہیں، یہ ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہے. ایسے اگر دیکھیں رمضان کے آخر عشرہ کو پہلے 2 عشروں سے آپ مقابلہ کریں تو ظاہراً کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے. رمضان کے پہلے عشرہ یا دوسرے عشرہ میں وہی سورج چاند اپنے وقت پر نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، اور رمضان کے آخر عشرے میں بھی جو اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے وہی ہے، سورج نکلتا ہے، ڈوب جاتا ہے. یا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے ظاہراً. اس میں بھی وہی سارا نظام ہے، سورج کا نکلنا ڈوبنا. یہاں پر بھی وہی سارا نظام ہے، وقت پر سورج نکل رہا ڈوب رہا ہے، چاند اپنے مدار کے اندر سفر کر رہا ہے. لیکن جب ایک چیز کی نسبت خدا اس کے رسول کی طرف ہو جاتی ہے تو روحانی طور پر اس کے اندر تقدس اور احترام پیدا ہو جاتا ہے. پھر وہ دیگر ایام یا دیگر زمانے کے مقابلے میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے کہ ہماری سوچوں سے بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے، ہماری سوچوں سے بہت زیادہ دور ہو جاتا ہے. انہی ایام میں یہ رمضان کا آخر عشرہ ہے. رمضان کا آخر عشرہ یہ وہ عشرہ ہے کہ جس عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو دنیا میں نازل فرمایا. ایسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو نازل کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شب قدر کے اندر نازل فرما دیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، جو کہ رمضان کے آخر عشرے میں ہے، کہ جس کی وجہ سے اس احترام رمضان کے آخر عشرے کا احترام بڑھ جاتا ہے. چنانچہ رمضان کا تعارف بھی اسی طریقے سے کرایا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن کو اتارا گیا. پھر میں نے آپ کے سامنے ایک پوری صورت پڑھی ہے، سورۃ القدر کے بارے میں
کہ کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا. تو اس سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک ہی رات شب قدر کے اندر نازل فرما دیا. اس کے بعد 23 سال میں ضرورت کے حساب سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، اور وہ 23 سال کی قلیل عرصے کے اندر نازل ہوا. حضرات محترم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو میں نے آپ کے سامنے یہ صورت پڑھی ہے، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخر عشرے کی اہمیت کو بتایا ہے کہ اس عشرے کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ اس مہینے میں آخر کا عشرہ جو اس میں ایک رات ہے جو بہت زیادہ قیمتی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے اس رات کے اندر پورا قرآن نازل فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ شوق کے لیے فرما رہے ہیں کہ شب قدر کا شوق انسانوں کے اندر پیدا ہو، اس کی اہمیت کو بتلا رہے ہیں. جیسے ہم پوچھتے ہیں کہ تم کو کچھ معلوم بھی ہے، کہ جب یہ جملہ بولا جاتا ہے جب کسی چیز کا شوق ظاہر کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم شب قدر کے شوق کو بتلایا ہے. ایمان والوں کو دیکھو شب قدر میں اپنے آپ اپنے ایمان کو اور اپنے شوق کو بڑھاؤ. کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ کو کچھ معلوم بھی کہ لیلۃ القدر کیا ہے. فما لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہاں پر اب غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ عربی کا استعمال کیا ہے، خیر کا لفظ استعمال کیا ہے. اور خیر یہ معمولی بہتری کو نہیں بولا جاتا ہے، یہ چھوٹے موٹے کسی اچھی چیز کو نہیں بولا جاتا ہے. خیر کا لفظ عربی میں اس بھلائی کو بولا جاتا ہے جہاں بہت زیادہ بہتری میں فرق ہو. ایسا نہیں ہے کہ 19-20 کا فرق ہو تو وہاں پر خیر کا لفظ بول دیا جائے گا، یا 20-21 کا فرق ہو تو وہاں پر خیر کا لفظ بول دیا جائے گا. بلکہ خیر کا لفظ جو بولا جاتا ہے تو سامنے والی جو چیز ہوتی ہے اس سے دوسری جو چیز ہوتی ہے اس کے مقابلے میں وہ کئی گنا زیادہ جب بڑی ہوتی ہے تو وہاں پر خیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر لفظ استعمال کیا ہے وہ خیر کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ لیلۃ القدر، شب قدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اس کی قدر کتنی، اس کی اہمیت کتنی ہے. تم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل نہیں دی، اتنی سوچ اور اتنا شعور نہیں دیا کہ تم اس چیز کو جج کر سکو، اس چیز کو سمجھ سکو. اللہ تعالیٰ نے اتنا شعور نہیں دیا ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ انسانوں کو جو علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا دیا گیا ہے. تو اپنی اس تھوڑے علم کی بنیاد پر ہم چیزوں کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. لیکن کہا کہ چلو تمہاری کم علمی کی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے میں تمہیں بتا رہا ہوں، سمجھ لو کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینہ اگر اس کو ہم جوڑیں گے تو یہ 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں. کہ شب قدر کی اگر ایک رات میں اگر کوئی عبادت کر لے رہا ہے تو اس کو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا. تنزل الملائکہ، اس کی خصوصیت بتلائی کہ اس رات میں یعنی شب قدر کے اندر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ روح کے ساتھ ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں. حالانکہ فرشتے کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے، لیکن فرشتوں میں سے جو سردار وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان کو الگ سے بیان کیا ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ صرف یوں ہی کوئی مطلقاً فرشتے نہیں ہوتے ہیں بلکہ فرشتوں کے سردار بھی جو ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ بھی ساتھ میں اترتے ہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں. سلام، اور یہ رات جو ہے سراپا سلامتی کا ہے، اور یہ رات سراپا سلامتی کے ساتھ کب تک رہتی ہے تو کہا ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ صبح صادق تک بالکل سلامتی کے ساتھ رہتی ہے. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو کیوں دیا امت محمدیہ کو، اس کے بارے میں علماء کئی ساری باتیں لکھتے ہیں. اس میں سے ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا، بہت افسوس ہوا کہ میری امت کی جو عمریں ہوں گی وہ تو 1000 برس کی نہیں ہوں گی کہ وہ 1000 برس تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ فریاد رکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خاص طور پر یہ رات عطا فرمائی. اسی طریقے سے دوسری بات آتی ہے کہ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر مظہری اور تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک شخص 1000 سال تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی رات میں عبادت کرتا رہا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ بھی بڑا رنج ہوا کہ میری امت کی عمریں تو اتنی نہیں ہیں کہ وہ 1000 سال تک رات میں عبادت کرتی رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تلافی کے لیے شب قدر کو امت محمدیہ کو دیا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد کو شب قدر دیا ہے، اس کی وجہ سے آخر کا عشرہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اور جب ہمیں یہ عشرہ مل رہا ہے تو ہمیں اس کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب قدر کو تلاشنے کے لیے شروع رمضان میں ہی اعتکاف فرما لیا. چونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے سال کا اعتکاف کیا تھا تو اس سال میں شب قدر کی تعین نہیں بتلائی گئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ پہلے رمضان میں بیٹھ گئے. ایک عشرہ گزرا، دوسرا عشرہ گزرا. جب دو عشرہ گزر چکا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنا اعتکاف سے اپنے سامان کو ختم کرتے ہوئے اپنے سارے کے سارے ساز و سامان کو اپنے گھر بھیج دیا کہ بھائی اب تو 2 عشرہ گزر چکا ہے، 20 رمضان کی صبح ہو چکی ہے، اب ہمیں اعتکاف سے نکلنا ہے. چنانچہ سبھی صحابہ نے اپنے تمام اعتکاف کے سامان کو اپنے گھروں کو بھیج دیا. لیکن جب شام ہونے والی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دوبارہ جب جمع فرمایا، ان کے سامنے بیان فرمایا کہ دیکھو بھائی، ابھی تک شب قدر کی تعین مجھے نہیں بتلائی گئی تھی، اس لیے ہم نے اور آپ نے اعتکاف کیا 20 رمضان تک، یعنی شروع کی 2 عشرے میں اعتکاف کیا. لیکن مجھے ابھی بھی بات بتلائی گئی ہے کہ شب قدر جو ہے وہ آخر کا عشرہ میں ہے، لہٰذا تم لوگ جو ہے آخر کے عشرے کا اعتکاف کرو. اس لیے جو علماء کہتے ہیں کہ شب قدر جو ہے وہ زیادہ مناسب رائے ہے کہ وہ آخر عشروں میں، اور آخر عشروں میں بھی وہ طاق راتوں میں ہے، جیسے کہ 21، 23، 25، 27، 29، جس میں سے ہمارے سامنے 2 طاق رات یعنی 2 بڑی رات گزر چکی ہیں. کل جو ہے آنے والی رات رہے گی وہ 25 کی بڑی رات رہے گی، پھر 27 کی، پھر 29 کی. کم از کم ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے. اس میں بھی 27 کے بارے میں ہمیں زیادہ روایتیں ملتی ہے کہ اس میں زیادہ احتمال ہے کہ شب قدر ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف فرمائے. پھر آپ کو آگے چل کر شب قدر کی تعین بھی بتلا دی گئی کہ بھائی مخصوص طریقے سے اس رات میں شب قدر ہے. چنانچہ پھر آپ اس کی تعین بتلانے کے لیے اس کے ڈیٹ کو جو سلیکشن بتلایا گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کو بتلانے کے لیے صحابہ کرام کے درمیان مسجد سے نکلے. لیکن دیکھیں کہ 2 صحابہ کرام آپس میں تنازع کر رہے ہیں، آپس میں بحث و مباحثہ جھگڑے کر رہے ہیں. تو اس جھگڑے کی وجہ سے اور اس لڑائی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے شب قدر کی تعین کو بھلا دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور کہا کہ بھائی میں تو تمہیں بتلا رہا تھا شب قدر آج ہونے والی ہے، میں تم کو تاریخ بتلانے کے لیے نکلا تھا، لیکن تمہارے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذہن سے شب قدر کی تعین بھلا دی ہے. بہرحال شب قدر کی تعین سمجھ لیں کتنی بڑی چیز تھی. اگر وہ ہوتی تو مان کے چلیے کہ چیزوں کا کرنا ہمارے لیے اور زیادہ آسان ہو گیا تھا، لیکن صرف جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعین کو ختم کر لیا. حالانکہ اس کے اندر بھی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعین کو بھلا دیا، کیونکہ اگر ایک ہی رات اگر رہتی تو ایک رات میں عبادت کرتے، باقی راتوں میں ہم عبادت نہیں کرتے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر اسی رات میں اگر متعینہ طور پر بتلا دی جاتی تو اس رات کی اگر ہم ناقدری کرتے تو اس کے اوپر ہماری زیادہ پکڑ ہوتی کہ بھائی ہم نے تم کو بتلا بھی دیا، ساری چیزیں بتلا بھی دی، پھر بھی تم گناہ پہ گناہ کی، یار اس کی قدر نہیں کر رہے ہو. اس لیے شریعت نے شب قدر کی تعین کو مبہم رکھا ہے کہ بھائی اس کو آخر کی طاق راتوں میں تلاش کرو. میرے محترم بزرگوں دوستو، اس بات پر غور کرنا کہ شب قدر کی جو تعین بھلائی گئی ہے وہ جھگڑے کی وجہ سے بھلائی گئی ہے، اور ہم لوگ اس کے اندر اس قدر عمومیت کے ساتھ مبتلا ہے، بالکل ہم اس کو بہت نارمل سمجھنے لگے ہیں. ہر وقت ایک دوسرے کے پیچھے ہیں اور ہر وقت ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ کب موقع ملے اور کس کی عزت کو ہم بالکل نیلام کر دیں، کس کے کردار کو ہم بالکل بے نقاب کر دیں. تو عزت کی جو ہم ایک دوسرے کے کھینچا تانی میں اگر لگے رہتے ہیں، میرے محترم بزرگ دوست، یہ اتنی بڑی نحوست کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی تعین کو ہمارے درمیان سے ختم کر دیا ہے. اس لیے ہمیں کم از کم جھگڑوں سے بچنے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتحاد پر بڑا زور دیا اور جھگڑے کو، مسلمانوں کے آپسی تنازع کو شریعت نے بہت برا مانا ہے، بلکہ یہاں تک کہا کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، کہ بھائی آپس میں جھگڑے مت کرو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم بالکل
کمزور ہو کے رہ جاؤ گے. تم پتہ یہ چلا کہ امت کی بھلائی جو ہے وہ اتحاد کے اندر ہے اور جھگڑے نہ کرنے کے اندر ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، تو یہ شب قدر جو اگر ہمیں مل رہی ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ بھائی اس کی ہم قدر کر لیں. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شب قدر یعنی کہ آخر عشر کو اتنی اہمیت اس لیے بھی دی ہے کہ بلکہ ایک روایت میں بات یہاں تک کہی گئی ہے کہ اتقم من النار اتقم من النیران، کہ جو آخر کا عشرہ ہے وہ جہنم سے پروانے کا عشرہ ہے کہ جہنم سے ہم آزادی دے دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر مان لو تم سے غلطی ہو گئی، شروع کے 2 عشرے میں 20 رمضان تک تم نے مان کے چلیے آج 23 رمضان تک ہم نے غفلتوں میں گزار دیا اور سہو میں گزار دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ابھی بھی موقع ہے. یہ 4 سے 5 دن لگے، کم سے کم ان 4 سے 6 سے 7 دن لگے، کم سے کم ان 6 سے 7 دنوں کی قدر کر لو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی بھی تمہارے شرمندہ ہونے کو انتظار کر رہا ہے، تمہاری معافی کا انتظار کر رہا ہے. تم معافی مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا. اس لیے یہ اگر آخر کا عشرہ ہمیں جو ہمارے باقی رہ گئے ایام معدودات، کچھ دن جو باقی رہ گئے، ان کی ہم قدر کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم گناہوں پر معافی مانگے. آخر کا جو عشرہ رہ گیا ہمیں کرنا کیا ہے اس میں؟ ظاہر سی بات ہے جو رمضان کی قدر کرنے کا ہمارا حق تھا، رمضان کا حق تھا، ویسے ہم نے قدر نہیں کی. اب ہمیں جو آخر کا عشرہ آخر کی جو کچھ راتیں رہ گئی ہے یا کچھ رمضان کے جو ایام رہ گئے ہیں، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنی ہے. اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بندے توبہ کرنے والے ہیں اس توبہ کرنے والے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے. اس لیے ہم بالکل مایوس نہ ہو، ہم بالکل رنجیدہ نہ ہو جائے کہ ہم نے اتنا گناہ کیا، ہم نے رمضان کی ناقدری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو، یہ آمنو کے ذریعے سے 90 جگہوں پر ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اور اس میں جو سب سے آخر میں یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے سے جو مخاطب کیا ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. 28ویں پارے کی آیت ہے، آخری رکوع ہے، یہیں سے شروع ہوتا ہے. تو کہا گیا اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پکی سچی اور خلوص کے ساتھ توبہ کر لو. اگر خلوص کے ساتھ پکی سچی توبہ کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہارے درجات کو بلند کر دے گا اور تم کو جنت کے اندر داخل کرے گا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم نے چاہے جتنا بھی گناہ کر لیا ہو، باہر اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی بھی ہماری معافی کا انتظار کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ انہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے میرے بندوں کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو ایک ساتھ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، آخر کے عشرے میں جیسے کہ آج میں نے فضائل رمضان کے اندر بھی پڑھا کہ جب ہم آخر کے عشرے میں جب ہمیں بڑی راتیں ملیں تو ہمیں خاص طور پر کیا کرنی چاہیے. تو علماء کہتے ہیں کہ ہمیں خاص طور پر ہمیں دعا زیادہ مانگنی چاہیے، توبہ استغفار زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مقبولیت کی گھڑی ہمیں دوسرے وقت میں نہیں ملے گی، دوسرے مہینے کے اندر نہیں ملے گی. ہم عبادت دوسری بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ جو جمہور علماء کا کہنا وہ یہی کہنا ہے کہ ہم عبادتوں میں بہت ساری عبادتوں کو جمع کریں، ذکر و اذکار، نماز، تسبیح، مراقبہ، بہت ساری چیزوں کو جمع کریں. لیکن اس میں ایک خاص چیز یہ ہے کہ آپ دوسری عبادتیں دوسرے اوقات اور دوسرے مہینے میں کر سکتے ہیں، لیکن جو قبولیت کی گھڑی ہے، جو ہم نے گناہ کیا ہے، اپنے اوپر جو ظلم کیا ہے، وہ توبہ کی قبولیت کی گھڑی شاید کہ ہمیں دوسرے مہینے کے اندر نہ ملے، جو کہ اس مہینے کے اندر ملتی ہے. اور خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشرے کو کہا ہے اتقم من النار، کہ تم اگر گناہوں سے معافی مانگو گے تو میں تم کو جہنم سے آزاد کر دوں گا. اس لیے ہمیں خاص طور سے اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. ہمارے جو اسلاف گزرے، ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں، ان کا یہی معمول تھا کہ ان سے اگر تھوڑی سی بھی اگر کچھ چوک ہو جاتی تھی تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے رشتے کو مضبوط کرتے تھے. التوابین، حضرت امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن مرزوق کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ یہ بعد میں چل کے بہت بڑے اللہ والے بنے. شروع میں ان کی جو زندگی گزری ہے بالکل فسق و فجور کے ساتھ زندگی گزری ہے، بالکل ہر وقت نشے میں رہتے تھے. ایک مرتبہ نشے کی حالت میں انہوں نے فجر کی نماز قضا کر دی، یہاں تک کہ ظہر بھی آیا، عصر کا بھی وقت آیا اور نشے کی حالت میں ہیں. ان کی خادمہ تھی، نوکرانی تھی، وہ ان کے گھر میں تنور جل رہا تھا، تنور کا ایک چھوٹا سا آگ کا ٹوکرا اٹھا کے لے آئی اور ان کے قدموں میں جا کے سٹا دیا. قدموں میں جا کے سٹایا کہ بالکل ہوش کے اندر آ گیا اور کہا کہ یہ تم نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا ہے. خادمہ نے بڑا اچھا جواب دیا کہ میرے آقا، یہ جہنم کے یہ
دنیا کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کے ذریعے سے آپ بالکل ہوش کے اندر آ گئے. اب تصور کیجئے کہ کل قیامت کے دن جو اتنا بڑا آگ ہوگا, آپ وہاں پر اتنی بڑی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ فوراً اسی وقت سے توبہ کیا اور اس کے بعد سے بالکل معصیت کی زندگی چھوڑ دی. امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے التوابین کے اندر ایک دوسرا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی شروع کی زندگی میں بہت فسق و فجور کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. زندگی بڑی نافرمانی کے اندر گزر رہی ہے. ایک مرتبہ بالکل نشے کی حالت میں شراب انہوں نے پی رکھی ہے اور باہر سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا تو انہوں نے دستک دی اور کہا کہ اندر جو آدمی موجود ہے کیا وہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ خادمہ نے کہا کہ نہیں بھائی, آزاد آدمی کو غلام نہیں ہے. تو اس اللہ والے نے بہت اچھا جملہ کہا اور کہا یقیناً یہ آدمی آزاد ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ کا غلام ہوتا, اگر اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزار رہا ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ رہا ہوتا. جبھی تو یہ آزاد ہے, جبھی تو اس نے شراب پی رکھی ہے اور فسق و فجور کی ایک بڑی زندگی گزار رہا ہے. اس نے عربی کے اندر جملے کہے. حضرت بشر حافی یہ عربی داں تھے, نشے میں ضرور تھے, لیکن جیسے اس اللہ والے نے یہ جملہ کہا کہ یہ آزاد ہے, جبھی یہ اتنی فسق و فجور کی زندگی گزار رہا ہے, فوراً ان کو ہوش آیا اور انہوں نے ہوش کے ناخن لیا اور کہا کہ کون تھا. اپنی خادمہ سے پوچھا تو کہا کہ کسی اللہ والے کے یہاں سے گزر ہوا. اس نے پوچھا کہ اندر کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرے آقا ہے, آزاد ہے. تو انہوں نے کہا کہ یقیناً آزاد ہے, اس لیے وہ اس طرح کا برا کام کر رہے ہیں. اگر وہ غلام اور بندہ ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو اس طرح کام نہ کر رہے ہوتے. فوراً دروازہ کھولا, کنڈی کھولی اور اس بزرگ کی تلاش کے اندر ان کے پیچھے ہو لیے. تلاش کرتے کرتے دور مقام پر جا کے ان کو تلاش کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا کہا تھا؟ تو انہوں نے پھر اس سے وہی جملہ دہرایا اور کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام ہوتا تو اس طرح کی معصیت والی زندگی گزار نہ رہا ہوتا. چنانچہ اسی وقت ان کو حضرت بشر حافی کو حضرت بشر حافی نے گواہ بنایا اور کہا کہ آپ گواہ رہیے, آج کے بعد سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانبردار بندہ بن جاتا ہوں. چنانچہ اسی وقت جو انہوں نے شراب اور تمام فسق و فجور کی ساری زندگی کو چھوڑ دی اور ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارنے والے بن گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے, واقعہ میں اس لیے میں نے آپ کو 2 یہ واقعہ سنایا. واقعات تو بہت سارے ہیں, لیکن میں نے آپ کو 2 واقعہ اس لیے سنایا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے, بہت بڑے ہم نے گناہ گاروں کی زندگی دیکھی, بڑے قاتلوں کی زندگی دیکھی ہے, لیکن ایک مرتبہ انہوں نے اگر ندامت کے آنسو بہائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ بھائی اس نے گناہ کتنی ماضی کے, اس کو نہیں دیکھتا ہے, بلکہ مستقبل کے عزائم کو اور مستقبل کے ارادے کو دیکھتا ہے. اگر ہم نے ارادہ اچھا کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا. بلکہ میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندے پسند ہے. کہا کہ خیر الخطائین التوابون, کہ بہترین غلطی کرنے والا وہ آدمی جو توبہ کرنے والا ہے. اس لیے اگر ہم غلطی کرنے اور توبہ کر لے رہے ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تعریف کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہم محبوب ہیں. ایک واقعہ جو ایک بڑی حدیث ہے, میں اس کا ایک مختصراً آپ کے سامنے اس کی کچھ باتیں بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندے سے جب وہ توبہ کرتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے. میں آپ کو حدیث کے حوالے سے ایک واقعہ بتلاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے کہ ایک آدمی ایک بالکل چٹیل اور بالکل بیابان میدان کے اندر کسی جانور کے اوپر اپنے سفر کو جاری رکھے ہوا سفر کر رہا ہے اور ایک جگہ اترتا ہے وہ کھانے پینے کے لیے. اچانک اس کی سواری اس سے چھوٹ جاتی ہے. وہ آدمی بالکل حیران و پریشان کہ اب میں کیا کروں گا, بہت بڑا یہ جنگل کا میدان ہے, یہ صحرائی سفر ہے, میں کس طریقے سے اتنے لمبے صحرائی سفر کو برداشت کروں. صحرا اس جنگل کو بولا جاتا ہے جہاں پر پانی بالکل نہ ہو اور جہاں پر بالکل پیڑ پودے نہ ہو, صرف دھوپ ہی دھوپ ہو, جہاں پر صرف ریت ہی ریت ہو اور مٹی ہی مٹی ہو. تو بالکل گھبرا جاتا ہے کہ میں کس طریقے سے اللہ تبارک میں کس طریقے سے جو اس سفر کو پار کروں گا, عبور کروں گا. چنانچہ اچانک پھر کیا دیکھتا ہے کہ جس جانور کے لیے میں پریشان ہو رہا تھا وہ جانور تو مجھے یہاں پر مل رہا ہے. چنانچہ اس کا وہ جانور وہاں پر اسے مل جاتا ہے. پھر وہ اس کی خوشی کا جو عالم ہوتا ہے, حدیث میں جو ایک الفاظ بیان کیے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حدیث کے اندر جو الفاظ بیان کیے گئے وہ یہ کہا گیا کہ وہ بندہ اس وقت خوشی کی مارے یہ کہتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک, کہ اے اللہ تو میرا بندہ, اللہم انت عبدی, یا اللہ تو میرا بندہ ہے, وانا ربک, اور میں تیرا رب ہوں. حالانکہ اس کو یہ بولنا تھا کہ اللہ تو میرا رب ہے, وانا عبدی, اور میں تیرا بندہ ہوں, یہ بولنا تھا. لیکن وہ خوشی کی مارے جملے کو پلٹ دیتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ جتنا اس بندے کو اپنی سواری کے ملنے سے خوشی ہوتی ہے, وہ جملے کو پلٹ دے رہا ہے خوشی کے مارے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ گار ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ندامت کے آنسو بہا لے. میرے محترم بزرگوں دوست, دنیا کی ہر چیز رد کی جا سکتی ہے, صرف
دو قطرے ایسے ہیں، حدیث میں بات آتی ہے کہ صرف دو قطرے ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی بھی رد نہیں کرے گا. ایک ندامت کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی اپنے گناہوں کو معافی مانگے، ایک مجاہد جو اللہ کے راستے میں قربانی دے رہا ہو اور اس کے جسم سے کوئی خون کا قطرہ نکل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دو قطرے کو کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے. اس میں محترم بزرگوں دوستوں، رمضان کا جو کچھ ایام رہ گئے ہیں اور خاص طور جو طاق راتیں رہ گئی، اس کے زیادہ سے زیادہ ان راتوں کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور جو ہم نے رمضان کی ناقدری کی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے. یہ رمضان کے متعلق باتیں تھیں. ایک اور باتیں کہہ کر اپنی جگہ لیتا ہوں کہ صدقۃ الفطر یہ ہر صاحب نصاب کے اوپر عید کے دن واجب ہوتا ہے. جو 52 تولہ چاندی کے برابر اگر کوئی مالیت رکھتا ہو تو اس کو نکالنا پڑتا ہے اور گھر کے سارے افراد کی طرف سے نکالا جاتا ہے، چاہے اس کی بیوی ہو یا اس کے بچوں یا خود اس کی ذات کی طرف سے. تو بہرحال ہمیں صدقۃ الفطر کا بھی اہتمام کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی ہوتی ہے، ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس میں کمی ہو جاتی ہے انسان ہونے کے ناطے، تو اس کا ایک کفارہ ہوتا ہے اور غریبوں کا کھانا ہوتا ہے. تو ہم غریبوں کے لیے جو ہم صدقۃ الفطر نکالتے ہیں کوشش کریں ہم ابھی سے نکالنا شروع کر دیں، کیونکہ اس کو تو نکالا جاتا ہے عید کی صبح تک نکال سکتے ہیں، لیکن ان کو جو ضرورتیں پیش آتی ہے وہ ابھی ضرورتیں پیش آتی ہیں کہ اگر ہم نکال دیں گے تو ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. اس لیے ہم صدقۃ الفطر نکالنے کا بھی اہتمام کریں. اور صدقۃ الفطر میں جو ابھی ممبئی کے اندر بات بتلائی گئی ہے وہ ایک آدمی کے اوپر کم سے کم 100 روپیہ بتلایا گیا ہے. یہ گیہوں کے اعتبار سے ہے. گیہوں 1.5 کلو 75 گرام کی بات آتی ہے کہ اتنا ایک انسان کے اوپر جو صاحب نصاب ہو اس کی رقم نکالنا ضروری، چاہے گیہوں نکالے یا اس کی رقم نکالے. یا اسی طریقے سے اگر کسی کا کھانا پینا اچھا ہو یا ہے کہ اگر وہ زیادہ اچھی پوزیشن میں ہو تو وہ کھجور کشمش اور جو کے اعتبار سے بھی نکالے. کھجور کشمش اور جو کے اعتبار سے 3.5 کلو بنتے ہیں، جس کا ریٹ تھوڑا سا اچھا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زیادہ اچھا دیا ہے تو اب گیہوں کے اعتبار سے نہ نکالیں، گیہوں سب سے ادنا درجہ ہے، بلکہ کھجور کشمش اور جو کے اعتبار سے نکالیں، جس کا تقریباً جو ہے مالیت تقریباً 2000 بھی پہنچتی ہے کھجور اگر ہم کشمش کو دیکھیں گے تو اس اعتبار سے بھی نکالنے کی کوشش کریں. یا کم سے کم ادنا درجہ جو ہے وہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ کم سے کم 100 روپے ایک آدمی کی طرف سے نکالیں. اس طریقے سے اگر ہم نکالیں گے تو ہمارے روزے کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صدقۃ الفطر نکالنے کے ذریعے سے ہمارے روزوں کو خالص کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے.